عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے، نوجوان اماں کو چنڈی پر اٹھا کے لایا. اجی سنتے ہو، پورا حج میں نے کندھے پہ بیٹھ کے کرایا بٹھا کے، ماں کا حق ادا کر دیا. فرمایا بکواس بند کر، تو کون ہوتا ہے ماں کا حق ادا کرنے والا؟ تیری وقت جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں مہینہ تھا، تیری ماں کوئی کام کاج میں لگی تھی، تو نے ماں کے پیٹ میں اٹکیلیاں کرتے ہی پیر مارا جو تیری ماں کے پیٹ کی کھال کو لگا، تیری ماں کو درد ہوئی، تیری ماں نے اوہ کہا، او ظالمہ ابھی پورا تو نے حج کرایا، ماں کے اوہ کہنے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. کیا دیا ماں کو؟ کچھ دیا اپنی اماں کو؟ آج تک ترستی رہی، تکتی رہی، کدی میرا پوت میرے ہاتھ پہ کچھ لا کے دھرے گا؟ تانے دیے یوں کر کے، خود تو کیا اپنی بیویوں سے بھی یوں ہاتھ کروائے. ماں بڈی سامنے بیٹھ کے رو رہی ہے اور بیٹے سے کہہ رہی آپ اندر چلو، اس کے لیے تو میں اکیلی کافی ہوں. جس کمرے میں تو بڑا، اگر اس کمرے میں ملک الموت آ گیا، خدا کی قسم چرپائی پہ لیٹ کے واپس آئے گا. ایسے ایسے کرخت جملے سنے قبروں کے اندر کہ ماں کے بارے میں کہہ رہے آپ تو سمجھدار ہونا، اپنی بیوی سے کہہ رہے تو بڑی لکھی ہے، اس کی تو بھونکنے کی عادت ہے، تو خدا کے واسطے چپ کر جا، بھونکے گی تھوڑی دیر میں چپ ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے کتے اسے بھونکنے والی نہ کہے، ورنہ ایسا بھونکنے والا بناؤں گا ساری دنیا کی زبانوں سے کتا کتا تجھے کہلواؤں گا. میرے لاڈلو، ماں باپ جس کھٹڑے پہ سو رہے ہیں خبردار ماں کی چرپائی کو بھی کھسڑ نہ کرنا، ماں کی کرسی کو بھی نہ ہلانا. کوشش کرنا ماں باپ کے کمرے میں اونچا سانس بھی نہ لینا. اگر ماں باپ بے آرام ہو گئے اور تیری طرف دیکھ کے رونے لگ گئے، رب اکبر کی قسم تو نے تو گھنٹے کا سکون چھینا، اللہ قبر کا سکون چھین لے گا. ستاون سال کے بعد سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 برس کی عمر ہو گئی، حج کیا. 6 سال کی عمر میں اماں کی قبر پہ گئے تھے. 57 سال کے بعد حج کیا، واپس مدینے آ رہے ہیں، رستے میں ابوا کی بستی آ گئی. 70,000 صحابہ سواریوں پر سوار ہیں. صحابہ اپنی سواریوں کا رخ مدینے کی طرف نہیں، ابوا کی طرف موڑو. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں حیران ہو گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے سواری روکی، لگام میں ڈالی اور سواری سے اترے اور رونا شروع کر دیا. اور روتے روتے ایک قبر کی ڈھیری مٹی کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور سر جھکا کے رونے لگ گئے. بعض جگہ ایک عالم کو میں نے دیکھا کہ یوں بائیں پھیلا کر قبر کو گلے سے لگا لیا اور آپ کے رونے کی پہلی مرتبہ آواز صدیق اکبر کے کانوں میں سنائی دی. صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، یا رسول اللہ آپ بھی آوازوں سے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر جگہ دیکھ، ہاتھ دیکھ اور مجھے دیکھ میں کہاں بیٹھا ہوا. یہ وہ میری ماں جسے دنیا آمنا آمنا کہتی ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے. آج 63 سال کے بعد داڑھی سفید ہو گئی، مجھے ماں کی موت کا غم یاد آ گیا. مدینے سے ابوا کتنی دور ہے، کملی والا ماں کی قبر پہ حاضری دے رہے ہیں. یہ پچھواڑے میں قبرستان ہے. دفنانے کے دن گئے تھے، اس سے اگلے دن گئے تھے، پھر 40ویں پہ گئے تھے، پھر ختم پہ گئے تھے. سال گزر گئے. بھائی صدیق صاحب مجھے اس دن بڑا ہی ارمان آیا. اس دن میرے ہاتھ اٹھے، میرے اللہ سے دعا کی. میرا بڑا ایک جگری دوست ہے، وہ اللہ کی قسم میرے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا کہ عبدالحنان ایک بات تو بتا. میں نے کہا کیا؟ کہ 10 سال ہو گئے باپ کو مرے، آج قبرستان گیا میں باپ کی قبر ہی بھول گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہاں ہے. بابو جی ماما ٹھنڈیاں چھاواں گاڑیوں پہ لکھوایا، موٹر سائیکل ریڈیو پہ لکھوایا. کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی، کبھی ان کے واسطے پڑھنے کی توفیق ہوئی، کبھی سبحان اللہ پڑھا. بابو جو حال تو نے ماں کا کیا وہ حال تیرا بھی ہونے والا ہے، جو حال تو نے باپ کا کیا وہ حال تیرا بھی ہونے والا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کی آواز آ گئی، آپ بھی رو لگے. آپ نے فرمایا صدیق ماں ہوا کرتی ہے. آج یہ ماں کی قبر کو دیکھ کر میں محمد کو ماں کی گود والا پگھوڑا یاد آ گیا.
میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے پیار کے نقشے بدل دو۔ حسن کی مورتیوں سے پیار کرنے کے بجائے ان سے پیار کرو جن سے پیار کرنے سے عرش والا بھی راضی ہو جائے، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ جو یار بنانے چاہیے ضرور بنانے چاہیے، لیکن یار کے بنانے کے اندر بھائی کا پیار تو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں دوستی کرنی چاہیے، لیکن دوستی کے اندر میرے عزیزوں خونی رشتوں کا معیار تو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یار ایک حد تک بنا، لیکن ماں باپ کو ماں باپ رکھ، بہن بھائیوں کو بہن بھائی رکھ۔ یاری کے اندر اتنا نہ ڈوب جا، ماں ماں نظر نہ آئے، باپ باپ نظر نہ آئے۔ بعض رشتے اتنے پھیکے پڑ گئے کہ میرے عزیزوں بناوٹی رشتوں کی وجہ سے میرے عزیزوں خونی رشتوں کے اوپر لعنت ہو رہی ہے۔